اچھا، جو نان اسماعیلی ہیں وہ بھی اعتراضات کرتے ہیں. جو اسماعیلی کمیونٹی ہے جیسے پرنس کریم ہے، پرنس رحیم ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو شادیاں کی وہ نان مسلم ہیں، ان سے شادیاں کی. میں نے وہ کامنٹس میں پڑھے ہیں وہ اعتراضات. ایک تو یہ کہ اعتراضات ہم پہ نہیں ہیں، یہ ہز ہائنس پہ ہے اور نان اسماعیلیز نے کیا ہے. لیکن میرا خیال اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہز ہائنس نے یا جو امام ہیں، حاضر امام بھی جو ہیں، انہوں نے جب شادی کی، ایک تو میرا خیال وہ خواتین جن سے شادیاں کی وہ اہل کتاب ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان ہوئی ہیں. ایسی ہے، نام بھی چینج ہوا، اور نام بھی چینج ہوئے ہیں. ہاں، یہ ایک اعتراض ضرور تھا جو کہ تھوڑا ایک ٹرکی سا اعتراض ہے کہ اگر وہ خاتون ڈیورس لے لیتی ہیں اور وہ اپنے مذہب میں واپس چلی جاتی ہیں تو یہ بچے اگر چھوٹے ہوں اور یہ خاتون کے پاس جا کے رہنا چاہیں تو امامت کیسے منتقل ہوگی ان کی طرف. یہ ایک اعتراض تھا جو کہ بڑا ایک ٹرکی سا اعتراض ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب تک کیونکہ ایسا ہوا نہیں ہے، جیسے جو حاضر امام ہیں ان کی بھی ڈیورس ہو چکی ہے 2022 میں، ان کے جو 2 بیٹے ہیں وہ ان کے پاس ہی رہتے ہیں. اب تک ہوا نہیں ہے، لیکن جب ہوگا میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اسماعیلی بھائی ہیں وہ اتنا فہم اور اتنی فراست رکھتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ان کے یقیناً پاس ہوگا. اچھا، ویسے کوئی اب تک ایسے امام گزرے جنہوں نے امامت ان کو ملی ہو اور انہوں نے معذرت کر لی ہو امامت لینے سے؟ اچھا، یہ میں نے بالکل ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ ہمارے ہاں میرے خیال تھا کہ دیکھیں بشر ہے نا، انسان ہے، کہیں نہ کہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے جو امامت کی ذمہ داری ہے. میرا خیال تھا کہ کہیں ایسا ہوگا کہ کسی نے کسی لالچ میں، کسی خود غرضی میں، یا تارک و دنیا ہونے کے لیے، یا جھنجھٹ نہ پالنے کی خاطر، یا کسی خاتون کے لیے کسی بھی وجہ سے انکار کر دیا ہوگا کہیں نہ کہیں. لیکن مجھے فرحات دفتری کی کتاب میں کہیں بھی کوئی ایک بھی امام ایسے نہیں ملے جنہیں امامت کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہو اور انہوں نے انکار کر دیا ہو. اس سے ایک بات بہت زیادہ سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جسے امام نے چنا امامت کے لیے وہ فیصلہ ٹھیک تھا، کیونکہ کسی نے انکار نہیں کیا، یعنی ٹھیک آدمی کو چنا، اور جسے چنا گیا اس نے اپنے فرائض منصبی نبھائے. اچھا، وہ چاہے دور صدر میں رہ کے نبھائے، چاہے وہ معتوب ہوئے، چاہے خدا نخواستہ مطعون ہوئے، لیکن جو بھی ہوا انہوں نے اپنے فرائض نبھائے. یہ ایک 50ویں امام ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ہیں. کہیں بھی ہمیں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی. یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی ریسنٹلی ہز ہائنس پرنس کریم ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پرنس رحیم جو ہیں وہ 50ویں امام بنے. ان کو پتہ تھا پرنس رحیم کو کہ انہوں نے امام بننا ہے؟ نہیں، یہ ایک زمانہ تھا جب نص کیا کرتے تھے اور سب کو پتہ ہوتا تھا، یا کم از کم آخری وقت میں کہیں نہ کہیں نامینیٹ کر دیا کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ سیلڈ ہے. اب جو امام ہیں، بلکہ اب تو ایک بینک اور لاکر اور وہاں بہت خفیہ رکھا ہوتا ہے، نامینیشن کو نامینیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے. تو یہ جو اب حاضر امام ہیں ان کی جو نامینیشن ہوئی تھی وہ بھی آغا خان چہارم کی وفات تک کسی کو پتہ نہیں تھی. اچھا، آغا خان چہارم کی وفات پہ وہ سیلڈ کھولی گئی اور پھر پتہ چلا کہ یہ نامینیٹڈ ہے.